محرم کا چاند نظر آ گیا، صرف 70 بار پڑھ لو محرم کا چاند دیکھ کر۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج محرم الحرام کا چاند نظر ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ محرم الحرام ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ پاک نے خاص حرمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور یہ اعزاز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ یہ مہینہ توبہ، استغفار، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روح پرور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ محرم کا چاند دراصل ایک نئے سال کی خوشخبری ہے، ایک ایسا موقع جس میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اللہ والا فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کے آغاز میں اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ برسوں سے کسی حاجت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، اگر رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو آج کا دن اللہ تعالیٰ سے لہو لگانے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کی جانے والی نیکیاں، اجر و ثواب بڑھا دی جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عاشوراء کا عظیم دن آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگ محرم کے مہینے کو عبادت، ذکر، استغفار اور دعا میں گزارتے ہیں تاکہ پورا سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں درود شریف، استغفار، دعا کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، وہاں سکون نازل ہو جاتا ہے، دلوں سے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے اخلاص کے ساتھ پڑھ کر اپنے رب سے دعا کی جائے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، نوکری، شادی، اولاد، صحت یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آج محرم کے چاند کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور مایوس دلوں کو امید کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں یا زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے تو مایوس نہ ہو۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے اور جب وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کے ایسے راستے پیدا فرمائے گا جن کا آپ نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا بھی ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، قطر، بنگلہ دیش، نیپال، ملیشیا، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو اس کی مستند خبر آپ تک پہنچ جائے تو اس مبارک عمل کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے گا۔ یہ وہ بابرکت لمحے ہوتے ہیں جن کا انتظار اللہ والے پورا سال کرتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، توبہ اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، مصروف سفر میں ہوں یا گھر میں آرام کر رہے ہوں، جب بھی آپ کو موقع ملے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ یعنی بعض کا زندگی میں چند لمحے ایسے رہتے ہیں جو انسان کی برسوں کی محرومیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور محرم کے ابتدائی مبارک لمحات بھی انہی قیمتی لمحات میں شامل ہیں۔ میں نے خود بھی ان گھڑیوں کو شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب محرم کا چاند طلوع ہو اور کب میں اپنے رب کے حضور جھک کر اس بابرکت عمل کو پڑھوں۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر، برکت اور آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔
آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی سبسکرائب کر لے، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے ایسے روحانی اعمال اور ایمان و افروز معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد یا اس کی خبر سن لینے کے بعد بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے اپنی سہولت کے مطابق کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سے درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، البتہ درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے جائز مقاصد اور جائز حاجات کی نیت کر لے۔ اگر اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم میاں بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں، یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دل میں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرے، کیونکہ جس کام کی ابتدا اللہ پاک کے نام سے کی جاتی ہے اس میں برکت، خیر اور رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام حاجات اپنے دل میں لے آئیں، درود پاک و تسمیہ پڑھ لے تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، یوں محسوس کریں کہ اس وقت آپ اور آپ کا رب ہیں۔ دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو چکی ہیں اور آپ اپنے رب کریم کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، جو دلوں کی ہر پکار سنتا ہے اور اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی عظیم صورت ہے۔ بظاہر یہ صرف مختصر صورت ہے، آیات کم ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت، برکت اور خیر کے بے شمار خزانے رکھ دیے ہیں۔ صدیوں سے اللہ والے اس صورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتے آئے ہیں اور اس کی برکتوں کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ مبارک صورت ہے، یہ صورت کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی، فضائل اور برکت انتہائی عظیم ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خیر و برکت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو، گھر میں سکون آئے، دل سے پریشانیاں کم ہو، زندگی میں خیر کے دروازے کھلے، تو محرم الحرام کے ان مبارک لمحات میں سورۃ کوثر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب لے جاتی ہے اور انسان کے دل میں امید اور یقین کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورۃ کوثر کو نہایت توجہ، سکون اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی بلکہ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 70 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پکار سننے پر قادر ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔
اگر آپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، رزق میں آسانی چاہتے ہیں، یا اپنی کسی جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعا ہو، تو محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے اور آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جب پہلے نمبر پر 70 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا دوسرا نہایت اہم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب العزت کے ایک صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک نام ہے جسے صدیوں سے اللہ والے اپنی دعاؤں اور اذکار میں شامل کرتے آئے ہیں۔ یہ نام ہے یا باسطو، یا باسطو۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ایک ہے جو وسعت عطا کرنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے اور اپنے بندوں پر رزق، رحمت اور فضل کے دروازے کھولنے والے رب کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان خود بے بس محسوس کرتا ہے، جب وسائل کم نظر آتے ہیں، جب حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہوتی۔ بندے کے پاس کم ہو سکتا ہے لیکن رب کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ محدود آمدنی میں زندگی کے خواب کیسے پورے ہوں گے، اگر قرضوں کا بوجھ ہے اس راتوں کو سونے نہیں دیتا، اگر کاروبار میں برکت نہیں، یا نوکری میں ترقی نظر نہیں آتی، اسے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ میری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف امید یقین کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ذرا طریقہ سمجھ لیں آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ جلدی نہیں کرنی بلکہ ہر مرتبہ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارنا۔ ہمیں پڑھتے وقت اپنے جائز حاجات، اپنے مقاصد اور اپنی دعا ذہن میں رکھیں۔ یہ محسوس کیجیے گا کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کے دل کو جانتا ہے اور آپ کی امید کو دیکھ رہا ہے۔ محرم الحرام کے یہ مبارک دن بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سورۃ کوثر کے بعد دوسرے نمبر پر یا باسطو 101 مرتبہ ضرور پڑھیے گا اور پھر اپنے رب کریم کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جب آپ سورۃ کوثر کو 70 بار اور یا باسطو کو 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا انتظار ہر وہ شخص کرتا ہے جو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگتا ہے۔ اب آپ نے اللہ پاک کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام ہے یا غنیو، یا مغنیو۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے ہر قسم کی بے نیازی کے مالک، اور یا مغنیو کا مطلب ہے اے اپنے بندوں کو بے نیاز اور کفایت عطا فرمانے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو صرف اس کے حالات ہی نہیں بدلتے، اس کی زندگی میں سکون، اطمینان، خیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، سکون اور آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ انسان کو یہی سبق سکھاتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اسی سے امید رکھے اور اسی کے در پر جھکے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا یقین تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر امید کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اب طریقہ توجہ سے سمجھ لیں۔ یا غنیو یا مغنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور وظیفے کے دوران پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے۔ دل میں اپنی جائز حاجات اور دعاؤں کو رکھیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیے۔
ترتیب اس طرح سے ہوگی: پہلے نمبر پر سورۃ کوثر 70 بار پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر 101 بار یا باسطو، تیسرے نمبر پر یا غنیو یا مغنیو 11 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک اس عمل کی خوبصورتی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اب عمل مکمل ہو چکا ہے، وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس کیجیے گا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے گا، کیونکہ بندے اور اس کی کامیابی کے درمیان بعض اوقات اس کے اپنے گناہ حائل ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ رحمت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور جب دل نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تب اپنے رب سے دعا مانگیے گا، اپنے لیے مانگیے گا، اپنے والدین کے لیے مانگیے گا، اپنی اولاد کے لیے مانگیے گا، اپنے رزق، صحت، سکون، کامیابی اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بہترین فیصلے فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور محرم الحرام کی برکتوں سے ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے محبت رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔